سامنے ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے، یہ ایک ڈبہ دیکھنے میں آیا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا چندہ برائے مسجد، اور اس ڈبے کی اپلیکیشن اور پوزیشن دیکھیں گے کہاں پہ کر رہا ہے۔ اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس ڈبے کے نزدیک کہیں مسجد ہوگی، مسجد اسی گلی میں۔ اب یہ سامنے ایک رہائشی گھر بھی ہے، ادھر سکول ہے، یہ بھی اسکول ہے، ادھر بھی سکول ہے، یہ بھی پیچھے اور ادھر لیڈیز سوشل ورکر سینٹر بھی ہے۔ عوام کی آواز کا اور یہاں کے لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ایکسیئن صاحب، ڈی سی صاحب سید آفتاب شاہ صاحب، ایکسیئن صاحب اور ڈی سی صاحب اور چیف سینیٹری انسپیکٹر رفیع اللہ صاحب، ٹی ایم اے کا ٹوٹل عملہ اگر اس گندگی کا صحیح طور پر جگہ کا انتخاب کریں، عوام کو، لوگوں کو ایک متبادل پلاٹ دیں۔ اگر پلاٹ نہیں ہے، ممکن نہیں ہوتا، مان لیتے ہیں بات، تو یہاں پر ایک ڈرم کا مطلب رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے گند، کوڑا کرکٹ کو لوگ آرام سے اس جگہ پہ ڈالیں۔ اب یہ جو نالا ہے، اس میں وہی گندگی، وہی سب کچھ، اب یہی گندگی جب باہر نکل رہی ہے، پھر سے سڑکوں پر آ رہی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ڈبہ چندہ برائے مسجد گندگی کے ڈھیر کے اوپر لگا ہوا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، یہ نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ ایکسیئن صاحب، ڈی سی صاحب، اے سی صاحب اور جو بھی ہیڈز ہیں ڈپارٹمنٹس کے لیے، ان کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہم کیا مسلمان ہیں۔ عوام کی آواز کا مطالبہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ادارہ اپنا نظام ٹھیک کرے، کیونکہ ہم اٹھے ہیں اس نظام کے خلاف، ہم اٹھے ہیں گندگی کے خلاف، ہم اٹھے ہیں مہنگائی کے خلاف، ہم اٹھے ہیں ٹیکسز کے خلاف، ہم اٹھے ہیں سڑکوں کی خستہ پوزیشن کے خلاف، ایون کہ حتیٰ کہ ہر اس مسائل کے خلاف اٹھے ہیں جو عوام کے وسائل تھے، ملنے تھے، وہ مسائل بن گئے۔ اب عوام کی آواز ایسی آوازیں اٹھاتی رہے گی، ایسی زندگی کے ڈھیر خرابیاں نظام کو نشاندہی کرتی رہے گی۔ عوام کی آواز زندہ باد۔ یہ ایک بھائی ہمارے ادھر میں ملے ہیں، ان کے خدشات ہیں، تحفظات ہیں، سوالات ہیں اداروں سے، یہ بیان اپنا دیں۔ جی بالکل سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ پاک کا۔ اچھا، سب سے بڑی چیز یہ ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، مسجد بالکل ساتھی ہے گلی میں، اتنے اسکولز ہیں ادھر، اور آپ اگر دیکھیں 12 بجے کے بعد ادھر کراؤڈ کتنا ہوتا ہے بچوں کا نا۔ سب سے بڑی چیز ایک تو دیکھیں کہ یہ جس طریقے سے بنایا ہوا ہے، ایک اسٹیپ ہی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ لگے کسی کو، جیسے بچے نکلتے ہیں، ایک تو نہر میں گرنے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ہاں، یہ سب سے بڑی چیز، کم از کم یہ ایک اسٹیپ بنا دیں، 2-2 3-3 4-4 لگا کر اسے پراپر بنا دیا جائے، تو یہ بیسٹ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس میں اب جیسے میری ابھی پہلے بھی بات ہوئی ایک بھائی سے، وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہم خود ڈال رہی ہے اس میں، اب ہم کیسے نہ ڈالیں جب ادھر آتا ہی نہیں کوئی، ان کے پاس انتظام ہی نہیں ہے، تو وہ اسی میں ڈالیں گے اور کیا کریں، وہ اسی چیز کو گندگی سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ اسی میں ڈالیں گے۔ تو اس چیز کی اپیل ہے ہمارے اداروں سے کہ کم از کم، جی مطالبہ ہے بالکل اپیل نہیں، بالکل مطالبہ ہے، ہم عوام ہیں، تو یہ چیز کم از کم جب صفائی کروا رہے ہوتے ہیں تو ادھر ہی نہ چھوڑ کر چلے جائے کریں، چھوڑ کر پچھلی بار ادھر چھوڑ کر چلے گئے تو روڈ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی جنگلات میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور سالوں کسی نے کوئی اس پر کوئی نہیں لیا۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے باقی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کسی نے ہمارے لیے عوام کی آواز آئی ہے۔ جی بالکل، عوام کی آواز بالکل آئی ہے کہ آپ نے آواز اٹھائی ہے، اور بہت خوشی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس پر وقت بھی ہوگا۔ ان کا مطالبہ یہ ہے، اور مطالبہ سے ہٹ کے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جو کنسیڈریبل ہے اداروں کے لیے۔ یہ گھر ہیں، چھوٹے بچے باہر نکلتے ہیں، سکول بھی ہیں، تقریباً 7-8 سکول کسی روڈ پہ ہیں، دونوں سائڈوں پر نہر کی لمٹ کا کوئی انتخاب نہیں ہے، لمٹس نہیں ہے، دائرہ کار نہیں،
खुदा ना खास्ता घर के बच्चे, स्कूल के बच्चे, अच्छा लोग आते जाते हैं गिर सकते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि इसी नहर में 3 नौजवान बाइक्स पर गिरे थे और तीनों की डेथ हो गई थी। बतौर चेयरमैन अवाम की आवाज़ एक ख़ास अहम नुक्ता, शहादती नुक्ता, एविडेंशनल नुक्ता एक है कि इस नहर के दोनों तरफ किनारों के ऊपर लिमिट्स मुकर्रर की जाए, हदें मुकर्रर की जाए, जंगले लगाए जाएं, दीवारें दी जाएं। क्यों कि कुछ अर्सा कबल पूरे शहर को पता है कि 3 बाइक्स वाले नौजवान गिरे थे नहर के अंदर और तीनों की डेथ हो गई थी। अब आवाम खुदा ना खास्ता इस किस्म का कोई और नुकसान उठाने की मुतहम्मल नहीं है। और अकील भाई ये है कि अगर चले ये दरख्त ही लगा दें वो डिवाइडर ही बन जाएगा एक किस्म का, दूसरा नहीं। तो पिछले डीसी साहब आए थे, उन्होंने बैरियर टाउन बनाने के चक्कर में थे शायद, वो लाइट लगाकर और वो पाइप लगाकर चले गए। उनकी जगह वही खर्चा पौधों पर कर देते, वो सस्ता भी था और पायदार भी था। आने वाले टाइम में नहर के किनारे मजबूत हो जाते हैं, वो देखें वो टूट गई। हर 6 महीने बाद वो हटाते हैं, वो पता नहीं कैसा मटीरियल यूज़ करते हैं, वो 2 महीने बाद रोड है, नहर है। अब ये नाला है, ये नाला कंसीडर होता है, नहर नहीं कोई जाता है इसे। किसी से कहा जाए ना कहाँ जाना है, वो गणेश नाला बोला जाता है इसे, नहर कोई कैनाल का नाम निशान ही नहीं। तो हमारी गुजारिश है ये यहाँ पौधे किनारों के नज़दीक पौधे लगा दिए और ये जो लाइट है उसमें खर्चा किया है, झंडों पे किया है, ये पौधों पे कर दिया जाए। गुजारिश ये है कि पढ़ा लिखा माशरा, पढ़ी लिखी सोच, कि जब दोनों जब मिलते हैं तो पढ़ा लिखा मुस्तकबिल बनता है। बहुत अच्छी बातें की हैं कि नहर की लिमिट्स मुकर्रर की जाए। ये नहर थी, गणेशवा नहर है, नहर में गंदगी नहीं होती, नहर का पानी रवां होता है, चलता है, ये पानी खेतों में जाता है, यही पानी दरख्तों को लगते हैं, यही पानी हमारी सब्जियां, घास, जानवरों का घास उगाती हैं, पैदावार होती हैं। क्या इन्हीं पानी के लगने से हम सब्जियां खाएंगे? क्या यही पानी जानवर पिएंगे? क्या यही पानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में साफ़ होगा जाके? नहीं। खुदा के लिए इदारों से, खासकर डीसी साहब से, एक्सीएन साहब से, महकमे अनार के एक्सीएन साहब से मुतालबा है कि निज़ाम को ठीक करें। अवाम की आवाज़ अब उठ चुकी है, अवाम में शऊर आ चुका है। अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब यहाँ से गंदगी उठाकर यहाँ पे डाली जा रही है, ये चीज़ें अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये तमाम निज़ाम को ठीक करें, क्योंकि अब अवाम की आवाज़ पूरे शहर में उठा रह गया है। अवाम की आवाज़ जिंदाबाद।